جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کی ترجمانی رکھی ہے، اس میں اللہ پاک نے جو اپنے اصلی حقیقی بندے ہیں جن کو عباد الرحمن کہہ کے پکارا ہے، ان کی جو خصوصیات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلی کچھ نشستوں سے۔ اور اس میں جو ہم نے ابھی تک سمجھنے کی کوشش کی، اس میں یہ ہے کہ اللہ ان بندوں کو اپنا بندہ گردانتے ہیں، ان کو اپنا بندہ مانتے ہیں کہ جو شعوری طور پر ان خاصیتوں میں اس کی شخصیت جو ہے ڈھل جائے۔ سب سے پہلی جو چیز اللہ پاک نے ارشاد فرمائی یہ ہے کہ میرے بندوں کی چال جو ہے وہ مفسدوں والی چال نہیں ہوتی، تکبر والی چال نہیں ہوتی، بلکہ ایک شریف اور سلیم الطبع اور نیک مزاج انسان والی چال ہوتی ہے۔ اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے کہ گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہوں۔ در حقیقت سب سے پہلے اس کا ذکر کرنے میں جو مفسرین نے ہمیں اہمیت بتائی وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی چال جو ہے اس کے پیچھے اس کی پوری شخصیت جو ہے وہ جلوہ گر ہوتی ہے، اور اس سے ہمارے ذہن میں اس کا ایک امیج بنتا ہے۔ اس کے آگے دوسری چیز جس کا ذکر آیا وہ ہوا اس کا طرز گفتگو، کہ جب ان کا واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑ جائے جو جانتے بوجھتے ہوئے حقیقت کو ادراک کرتے ہوئے اس کو ماننے سے انکار کر دے اور یاوہ گوئی پہ، بہودگی پہ اور بدتمیزی پہ اتر آئے، تو یہ اس کا جواب گالی کا گالی سے نہیں دیتے، بہتان کا بہتان سے نہیں دیتے، بہودگی کا بہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ شرافت سے ان کو سلام کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں تاکہ نہ تو تعلقات بگڑیں اور آئندہ ملاقات کا سلسلہ بھی اس کا امکان بھی باقی رہے۔ یہ ان کی دن کی زندگی کی دو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے گنوائی شروع میں، اور پھر فرمایا کہ رات کو بھی جہاں قریش جو تھے اس وقت کے جو اولین مخاطب ہیں اس قرآن کے، ان کی راتیں چوری چکاری میں، ڈکیتی میں، رقص و سرود میں اور شراب و کباب کی محفلوں میں گزرتی تھی۔ جو عباد الرحمن ہیں ان کی راتیں جو ہیں وہ اللہ کے حضور کھڑے بیٹھے لیٹے دعا اور عبادات میں گزرتی ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ میں کوئی غرور نہیں یہ عبادتیں ان کے اندر پیدا کرتی، بلکہ اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف دعا جو ہے وہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اس کا عذاب تو بالکل پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، اور وہ بڑا ہی برا، تھوڑی جگہ رہنے کو، تھوڑا عرصہ رہنے کو مستقر کہتے ہیں اور مستقل قیام کرنے کو مقام کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ارشاد ہوا کہ وہ بطور مستقر بھی بہت ہی بری جگہ ہے جہنم، اور بطور قیام تو بہت ہی بری جگہ۔ پھر ان کے مالی معاملات کا آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کے خرچ کرنے کے معاملات یوں ہیں کہ نہ تو وہ فضول خرچی کے مرتکب ہوتے ہیں اور نہ ہی بخل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فضول خرچی میں تین چیزیں ہمارے سامنے مفسرین کرام نے رکھی۔ نمبر ایک، ناجائز کاموں میں دولت صرف کرنا، چاہے ایک ڈھیلا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا، جائز کاموں میں خرچ تو کرنا لیکن حد سے تجاوز کر جانا۔ اور تیسری چیز یہ کہ نیکی کے کاموں میں پیسہ تو خرچ کرنا مگر اس سے ان کی نیت جو ہے وہ ریاکاری اور دکھاوا ہو اور اپنا نام بلند کرنا ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو۔ اس کے برعکس جو لفظ استعمال ہوا ہے بخل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بخل وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو اپنی حیثیت اور مقتدرت ہونے کے باوجود اپنی ذات پہ اور اپنے جو زیر کفالت ان کے لوگ ہیں ان پر خرچ نہیں کرتے، اور جب نیکی کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے، بھلائی کے کاموں کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، تو پھر تو ان کا ہاتھ بالکل جیب کی طرف جاتا ہی نہیں ہے اور ان کی جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں
جو اس وقت قریش میں پائی جاتی تھیں اور آج کل بھی پائی جاتی ہیں۔ عباد الرحمان جو ہیں وہ ان دونوں سے بچتے ہیں اور متوسط راہ اختیار کرتے ہیں، اور احمد اور طبرانی کی وہ روایت بھی ہمارے سامنے آئی تھی ابو درداء رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں کہ آپ سے نے فرمایا کہ اپنی معیشت میں توسط اختیار کرنا آدمی کے فقیہ اور دانا ہونے کی علامتوں میں سے۔ اس کے بعد جو اس وقت کی قوم تھی اور آج بھی یہ ایک وسیع پیمانے پہ ہمیں اس طرح کے مرتکب لوگ پائے جاتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے 3 نمائندہ گناہوں کا یہاں ذکر کیا گیا کہ عباد الرحمان جو ہیں وہ ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے نہیں ٹھہراتے۔ نمبر 2، جو جان کی حرمت اللہ نے بیان فرمائی ہے اس کو بغیر کسی وجہ کے اس کی جان نہیں لیتے سوائے صرف اس طریقے کے کہ جو شریعت میں جائز ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ بدکاری کے مرتکب نہیں ہوتے۔ یہ 3 برائیاں تھیں جو اس وقت عروج پہ تھیں قریش میں۔ اس کے علاوہ بھی اکبر الکبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ ایک نمائندہ طور پہ ان تینوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ ایک جنرل ایمنسٹی کا اعلان، ایک عام معافی کا اعلان کہ جو ان گناہوں میں مبتلا تھے وہ اگر اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کے ہاں توبہ کر لیں، اور جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ ایمان لے آئیں اور اس کے بعد اعمال صالح کرنے لگیں، تو اللہ اتنے رحیم اور اتنے معاف فرمانے والے ہیں کہ وہ جو ان کی برائیاں تھیں ان کو بھلائیوں سے ریپلیس کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص نیک عملی اختیار کر لیتا توبہ کر کے وہ تو اللہ کی طرف یوں پلٹتا ہے جیسے پلٹنے کا حق ہے۔ اس کے بعد جو ذکر ہوا وہ یہ تھا کہ جو عباد الرحمان ہیں وہ نہ تو جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور لغو واقعات جو ہیں، لغو معاملات جو ہیں ان پر ان کا کہیں گزر ہو جائے تو وہ جیسے ایک شریف آدمی کسی کوڑے کے ڈھیر کے قریب سے گزرے تو اپنا ناک بند کر کے اور اس کی تعفن سے بچ کے گزر جاتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ گونگے اور بہرے نہیں بن جاتے، اندھے نہیں بن جاتے، بلکہ ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں اللہ نے کن عوامر کی طرف حکم دیا اور کن نواہی سے بچنے کا حکم دیا، اور پھر وہ اپنے مقدور پر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچیں۔ تو یہ ان کے بعد ایک دعا ان کی دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ریپیٹ فرمائی۔ پہلی دعا تھی عذاب جہنم سے بچنے کی، اور یہ دعا ہے کہ جو اے ہمارے رب، جو ہمارے زوج ہیں، جو بیویوں کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیویاں، اور ہماری جو اولاد ہے، جیسے ہمیں تو نے ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنی راہ پہ چلنے کا طاقت دیا ہے، اسی طرح ان کو بھی اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اس دنیا سے اکٹھے کامیابی کے ساتھ گزریں اور تیرے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ اور پھر جیسے تو نے ہمیں تقوی کی طرف بڑھنے کا جو ہے وہ طاقت دی ہے اور توفیق دی ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی ہماری طرف دیکھ کے اس دین حنیف کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کا امام بنا دے۔ یہاں تک ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کی جو آیت ہے ان میں ان سب چیزوں کا پھر نتیجہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اولئک یجزون غرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما۔ یہ خصوصیات جو پہلے بیان ہو چکے ہیں، جو لوگ یہ اختیار کریں گے یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں، اور آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا۔ اور جیسے جہنم کے عذاب سے جہاں پناہ کی دعا آئی تھی پچھلی آیات میں، وہاں کیا کہا گیا تھا کہ وہ بڑا ہی برا مستقر ہے اور بڑا ہی برا مقام ہے، یعنی کچھ عرصہ ٹرانزٹ رکنے کے لیے بھی بڑی بری جگہ ہے اور مستقل رکنے کے لیے تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جنت کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقام، بالکل اس کے الٹ الفاظ استعمال ہوئے کہ کیا ہی بہترین اور اچھی جگہ ہے وہ، مستقر کے طور پر بھی، ٹرانزٹ کے طور پر بھی، اور مقام کے طور پر بھی، پرماننٹ ریزیڈنس کے طور پر بھی۔ یہاں پہ ایک چیز جو آج کی آیات میں سمجھنے والی ہے وہ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے صبر۔ صبر جو ہے در حقیقت انسان کی پوری زندگی کے اوپر محیط ہے، اور اللہ نے بارہا مقامات پہ اس کی طرف
تلقین فرمائی ہے، اور صبر کرنے والوں کو اپنی محبت کا بھی یقین دلایا ہے اور اپنے ساتھ کا بھی یقین دلایا ہے۔ کئی جگہ پہ ارشاد ہوا ہے کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں صبر کرنے والا سے، اور کہیں پہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کا ساتھی ہے، ان کے ہمراہ ہے۔ اور پھر ایک جگہ پہ جو ارشاد ہوا کہ جو لوگ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو ان خصلتوں کو اختیار کرنے میں انہوں نے صبر کیا، یہ اس کی جزا ہے کہ جو ان کو آج مل رہی ہے۔ دراصل صبر جو ہے وہ انسان کی پوری زندگی کے اوپر محیط ہے۔ کہیں پہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ جو حق کے دشمن لوگ ہیں وہ جب تم حق پہ چلنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سورہ اثر میں ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایمان ساری دنیا خسارے میں، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ ساری دنیا خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو یہ چار کام کریں، آمنو ایمان لائیں، اعمال صالح کریں، حق کی تلقین کریں ایک دوسرے کو، اور اس حق کی تلقین میں اور حق پہ چلنے میں جو ان پہ مصائب آئے ہیں، جو مشکلات آئے ہیں، ان میں ایک خود بھی صبر کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کریں۔ تو دشمنان حق کے مظالم کو مردانگی کے ساتھ برداشت کرنا، یہ صبر کی سب سے اونچی جو ہے وہ سیڑھی ہے۔ اور جیسے کہ ارشاد ہوا قرآن پاک میں کہ مومنین کا کام کیا ہے کہ دین اسلام کو قائم کرنا، شہادت حق دینا، اور دین حق کو سربلند کرنے کے لیے جتنی مقدور بھر کوشش ہو، مالی بدنی، کسی طرح سے بھی اللہ نے جو جو صلاحیتیں کسی کو دے رکھی ہیں اس کو اس میں لگانا، اور اس کی جدوجہد میں ہر قسم کے جو مصائب آئیں اور جو تکلیفیں آئیں ان کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سہ جانا، یہ نقطہ نظر رکھتے ہوئے، یہ نیت رکھتے ہوئے کہ یہ جو عارضی زندگی ہے اس میں جو مصائب آ رہے ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، یہ میرے اللہ کا میرے لیے ایک امتحان ہے، یہ اللہ مجھے آزما رہے ہیں اور اس میں مجھے کامیاب ہونا ہے، تاکہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو مستقل زندگی ہے، اس میں اللہ کی رضامندی والے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکوں۔ شیطان جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہر طرح کے لالچ بھی انسان کو دلاتا ہے، وہ خوف بھی طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کسی طرح جو راہ راست پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اول تو پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان راہ راست پہ چلے ہی نہ، لیکن اگر کوئی چل پڑتا ہے تو پھر وہ طرح طرح کے اس کو ترغیبات دے کے اور لالچ دے کے، اور جیسے پچھلی دفعہ بھی ایک ہمارے سامنے آیا تھا کہ جب بھی شیطان انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا تو وہ ایک اس کے اوپر ملمہ کاری کر کے، برائی کے اوپر ملمہ کاری کر کے اچھائی کی، جیسے کڑوی دوا جو ہے وہ شوگر کوٹڈ پل کی صورت میں دی جاتی ہے، اسی طرح وہ بھی شیطان بھی بھڑکاتا ہے، پھسلاتا ہے اور ہر طرح کے لالچ دیتا ہے، کہیں خوف سے کام لیتا ہے، وہ انسان کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نفس جو ہے اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ اپنی خواہشات کو اور اس کے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان ساری ترغیبات کے باوجود، ان ساری لالچوں کے باوجود، ان سارے خوف کی صورتوں کے باوجود، اللہ کی جو فرائض ہیں، اوامر، جیسے آیا تھا کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور گونگے اور بہرے بن کے نہیں رہ جاتے، بلکہ ان کے معانی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ جو ان اللہ کی حرام کردہ ہوئی چیزوں سے بچنا اور اللہ کی فرض کردہ ہوئی چیزوں پہ حدود اللہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں ان پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اس میں اس کو بہت سی لذتوں کو انسان کو ٹھکرانا پڑے گا، بہت سی منفعتوں کو ٹھکرانا پڑے گا بظاہر جو نظر آ رہی ہیں، اور نیکی اور راستی کے
ہر نقصان اور اس کی بدولت حاصل ہونے والی ہر محرومی کو انسان کو برداشت کرنا پڑے گا. گویا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صبر کے معنی میں آتی ہیں. اور ان ایک لفظ کے اندر صبر کا جو ایک لفظ ہے اس کے اندر پورا جو ہے وہ انسان کا دین اور دینی رویہ اور اس کا جو دینی اخلاق ہے اور اس کی جو زندگی ہے اس کی ایک لفظ کے اندر جو سمجھ لے کہ کوزے میں دریا بند کر دیا گیا ہے. یعنی اس ایک لفظ کے حقیقت سے کیونکہ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ صالح اور اہل ایمان لوگ جو ہیں ان کی تو پوری دنیاوی زندگی جو ہے پہلے سانس سے لے کے آخری سانس تک وہ اسی کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے یہ صبر سے جو ہے وہ اس کو ہم گزاریں. جیسے انسان ہوش سنبھالتا ہے یا جو پہلے نہیں تھے ایمان رکھے ہوئے جو پہلے جو اس کے اولین مخاطب ہیں قریش اور جو ایمان لے آئے تو پھر ایمان لاتے ہی جیسے ہی ان پہ اللہ کے فرائض جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیے گئے تو انہوں نے پھر اس کو یہ نہیں دیکھا کہ جیسے کہ ہمیں یہ فرض پورے کرنے میں کیا مصائب آئیں گی کیا تکلیفیں آئیں گی. جیسے سردی کا موسم ہو اور آج کل تو ہمیں اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. الیکٹرک گیزر بھی ہیں ہمارے پاس, سوئی گیس والے گیزر بھی ہیں, پانی گرم کرنے کے جو ہے انتظامات بھی ہیں. ذرا اس زمانے کو سوچئے اور اس وقت کو سوچئے. اور آج کل بھی اگر ایسے کوئی حالات پیش آ جائیں کہ جہاں یہ سہولتیں میسر نہ ہوں تو سردی کی صبح میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر اللہ کی رضا کی خاطر گرم بسترے کو چھوڑ کے مسجد کی طرف چلنا اور نماز فجر ادا کرنا اور اسی طرح چلتے جائیں سارے دن کی جو نماز پنجگانہ ہے اس کو دیکھتے جائیں کہ ظہر کی جو نماز ہے وہ اپنی بزنس کمٹمنٹس اور دفتری مصروفیات کے باوجود اس کے لیے وقت نکالنا, جو عصر کی نماز ہے اپنے وہ ایک آرام کے ٹائم میں سے اس کا وقت نکالنا, پھر جو مغرب کی نماز ہے اور پھر جب آخر میں انسان تھکا ہارا لوٹے اپنے گھر دفتر سے یا اپنے بزنس کی جگہ سے اور پھر عشاء کی نماز کے لیے مسجد کو چل کے جانا, یہ سب صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ صبر ہو تو تبھی انسان جو ہے وہ ان اللہ کی لگائی ہوئی جو حدود ہیں ان کی پابندی کر سکتا ہے اور اللہ کے عائد کیے جو فرائض ہیں ان کو بجا لاتا ہے. اور اس کے پیچھے اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ نیت کیا ہونی چاہیے, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا حاصل کرنا. یہ نہیں کہ لوگ دیکھیں اور کہیں جی واہ جی فلان شخص جو ہے وہ تو بڑا پکا نمازی ہے اور پانچوں نمازیں جو ہیں وہ پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے جو ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرتا ہے. نہیں, بلکہ یوں ہو کہ یہ چونکہ میرے اللہ کا حکم ہے, چونکہ میرے اللہ کا فرض ہے, اس لیے میں اس کو بجا لاتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے اپنے بندوں میں شامل فرما لے, عباد الرحمان میں شامل فرما لے اور اس کی خوشنودی جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. اسی طرح بہت سی دوسری چیزیں جو آتی ہیں زندگی میں اور ان کے لیے انسان کو کبھی اپنے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے, کبھی اپنے مال کی قربانی دینی پڑتی ہے, کبھی اپنی جو صلاحیتیں ہیں, جو اپنی قوتیں ہیں, جو اپنی محنتیں ہیں, جو اپنی قابلیتیں ہیں اور ان کی قربانی دینی پڑتی ہے. حتیٰ کہ ایک ایسا بھی وقت آ جائے گا کہ جب انسان کو دین اسلام کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دینی پڑ جاتی ہے اور ہر خطرے اور ہر تکلیف کو برداشت کرنا اس کا ایک زندگی کا سمجھ لیجئے کہ اصول بن جاتا ہے کہ میں راہ راست پہ چلوں گا چاہے مجھے کوئی بھی مشکل آ جائے, چاہے مجھے کوئی بھی تکلیف آ جائے, چاہے مجھے کوئی بھی ظاہری نقصان جو ہے وہ نظر آ جائے, اور میں ہر اس فائدے سے اور ہر اس لذت سے اپنے آپ کو دستبردار کر دوں گا کہ جو حرام طریقے سے حاصل ہو, جو اللہ کے نافرمانی والے راستے سے حاصل ہو. اور میرا جو ہے پورا اس چیز کا دار و مدار کس پہ ہے, میرے اللہ نے جو مجھ سے وعدے کر رکھے ہیں ان پہ مجھے اعتماد ہے. اور اسی طرح کہ نیک رویہ جو ہے وہ اختیار کرے اور اس پہ یقین رکھے کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ مجھے اس زندگی میں چاہے ملے نہ ملیں لیکن مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ضرور ملیں گے. اور یہی ایک ایسا واحد طرز عمل ہے کہ جو مومن کو اس کی پوری زندگی کو صبر کی زندگی بنا دیتا ہے. اور یہ ایک وقت کا یا ٹیمپریری فیز نہیں ہے کوئی, یہ ہر وقت کا صبر ہے, یہ دائمی صبر ہے, یہ ہماگیر صبر ہے, یہ عمر بھر کا صبر ہے. اور ابھی ہم انشاءاللہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک لے جائے, اس کو تو اللہ نے قرار ہی صبر کا مہینہ دیا ہے کہ رمضان جو ہے یہ
غمخاری کا اور صبر کا مہینہ ہے کہ آپ تمام آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کی تابع داری میں صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے اور اس کی حلال کردہ چیزوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں. کیوں کہ یہ میرے اللہ نے مجھے اس کا حکم فرمایا. اور صبر کے بغیر انسان مومن جو ہے وہ ان مقامات سے گزر ہی نہیں سکتا. اگر اس میں صبر نہ ہو تو پھر وہ ایمان کی راہ اختیار کرنے میں پھر اس کو طرح طرح کی مشکلات پیش آئیں گی, طرح طرح کے اس کو لالچ ملیں گے, طرح طرح کی اس کو نفس کی طرف سے جو ہے وہ رکاوٹیں ملیں گی. اور اگر وہ صبر کا مظاہرہ نہ کرے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے پیر جو ہیں وہ بھٹک جائیں گے اور کہیں نہ کہیں وہ پھسل جائے گا. اللہ نے ایسے موقعوں کے لیے بھی یہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے, لیکن صبر جو ہے وہ اس کو ان چیزوں سے خیریت سے گزرنے کی جو ہے وہ ایک مہمیز ہے, ایک ایسی چیز ہے جو اس کو اس میں مدد دیتی ہے. تو یہ جو لوگ اللہ نے فرمایا کہ صبر کریں گے, جو زندگی کو صبر سے گزاریں گے, ان کو ہم کیا کریں گے؟ ان کو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے غرفہ کا. غرفہ جو ہے یہ اس میں بلند و بالا عمارت کو کہتے ہیں, اور عام طور پہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ بالا خانہ سے کیا گیا ہے اردو کے الفاظ میں. گویا ایک 2 منزلہ عمارت جو ہے وہ ہو, اور اس کی جو اب آج کل کی تازہ ترین شکل ہے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں, جو اسکائی اسکریپرز انسان نے کہاں کے بنا دیے, چاہے وہ دبئی کا برج خلیفہ ہو یا نیو یارک کی اسکائی لائن ہو یا سان فرانسسکو کے ہوں یا جو کہیں بھی کوئی ڈیولپڈ کنٹریز جو کہلاتے ہیں ان میں جو بڑی اچھی یعنی منزلیں ہوں, کوئی کہیں 25 منزلہ بلڈنگ ہے, کہیں 50 منزلہ بلڈنگ ہے, کہیں اس سے بھی اونچی بلڈنگز ہیں. اور اس کا ایک جو کنسپٹ ذہن میں بنتا ہے, جنت کے اندر جو چیزیں آئیں گی یہ اس کی بڑی ایک سمجھ لیجئے بھونڈی سی مثال ہے, بھونڈی سی شکل ہے, اور اس کا کوئی اس کے ساتھ تجزیہ, کوئی اس کے ساتھ موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت جو ہے اس میں اللہ نے جو نعمتیں مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہیں, مالا آئینہ رات, نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے, وما خطر علی قلب بشر, اور نہ کسی انسان کے کسی بشر کے دل میں ان کا خیال تک گزر سکتا ہے کہ وہ کیسی ہوں گی, وہ ایسی چیزیں ہوں. یہ وہاں کی نعمتوں کا, جنت کی نعمتوں کا ایک قرآن میں انسان اللہ تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا ہے, اور یہ ایک ترغیب کے طور پہ کہ دیکھو ادھر شیطان تمہیں ترغیب دے رہا ہے, تمہیں لالچ دے رہا ہے اس دنیا کے فوائد کی, اور میں تمہیں وعدہ کر رہا ہوں پرماننٹ جو تمہیں میں خوشیاں ملیں گی, اور پرماننٹ جو تمہیں جو نعمتیں حاصل ہوں گی ان کی طرح جن کو کبھی زوال نہیں آئے گا, جہاں سے کوئی تمہیں نکال. دنیا کی نعمتیں جو ہے کیا زیادہ سے زیادہ جتنی انسان کی زندگی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کس کی کتنی زندگی ہے, لیکن آخر تو موت آنی آنی ہے. تو جب موت آئے گی تو ساری دنیا کی نعمتیں یہیں کی یہیں رہ جائیں گی. اس کے برعکس جو وہاں کی نعمتیں ہیں وہ کبھی نہ انسان کو موت آئے گی, نہ وہ نعمتیں انسان سے جو ہے وہ وہاں انسان ان سے دستبردار ہوگا, بلکہ خالدین فیہا, انسان اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا. اور جو ارشاد ہوا نا کہ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, وہاں پہ آداب و تسلیمات سے اس کا استقبال ہوگا. تو شروع میں آپ کو یاد ہوگا ذکر آیا تھا کہ جو مومن ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, وہ جو جاہل کے منہ لگتے ہیں تو ان کی بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے بلکہ ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. تو اس کا یہ ان کو اجر ملے گا کہ وہاں پہ جا کے ان کو سلام کریں گے فرشتے, اور اللہ کی جو بھی مخلوقات ادھر تعینات کی جائیں گے انسان کے استقبال کے لیے, وہ اس کو تسلیمات سے اس میں داخل کریں گی. اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ وہاں پہ وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے, کوئی گالی نہیں سنیں گے, کوئی ایسی چیز نہیں سنیں گے کہ جو طبیعت پہ گراں گزرے, جو بھاری گزرے, بلکہ سلامہ سلامہ ان کا جو ہے یہ ایک دوسرے کو سلام کرنا جو ہے یہ ان کا شعار ہوگا, اور یہی ان کی وہاں کی زندگی ہوگی. اور جہاں جہنم کا ذکر آیا تھا کہ بڑا ہی برا مستقر ہے ٹرانزٹ کے طور پہ بھی, اور بڑا ہی برا مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جہاں جس کو اللہ وہاں ڈال دیں گے.
اس کے برعکس یہاں پہ ارشاد ہوا کہ حسنت مستقرم و مقامہ، کہ بڑا ہی بہترین اور بڑا ہی اچھا وہ مقام ہے اور بڑا ہی اچھا وہ مستقر ہے جو جنت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارہا مقامات پہ جنت کی کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ ہم کو دکھائی ہیں اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو صبر کے ساتھ ساری زندگی گزارے گا، اگر تو میری اوامر پہ چلے گا، اگر تو میرے نواحی سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اگر تجھ سے بشری تقاضے کے تحت جو غلطیاں ہو جائیں، جو خطائیں ہو جائیں، ان پہ تو توبہ کرے گا اور میرے حضور میں میری معافی چاہے گا، تو میں تجھے معاف بھی کروں گا، میں تیری خطاؤں کو حسنات سے بھی بدل دوں گا، اور میں تجھے ان لوگوں میں شامل کر دوں گا کہ جن پہ میری رضامندی ہوگی اور جن کو میں کامیاب قرار دوں گا، اور ان کو میں ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں سے نوازوں گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل کر دوں گا، اور وہ ان کو وہاں سے کسی نعمت کے چھننے کا، کسی نعمت کے کم ہو جانے کا، کسی نعمت کے محروم ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوشی خوشی وہاں رہیں گے، اور سب سے بڑی نعمت جو وہاں پہ ہوگی وہ میں ان سب سے راضی ہو جاؤں گا، اور اللہ کی رضا جو ہوگی اور اللہ کا دیدار جو ہوگا مومنین کے لیے وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔